اور جب گنتی الٹا چلنا شروع ہو جائے تو بہت جلد کام زیرو پہ پہنچتا ہے۔ ہماری سانسوں کی گنتی الٹی چل رہی ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑے ہو رہے ہیں، صاحب ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے تھے مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ایک دن میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، وہاں ایک بندہ پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز دے رہا تھا ارحموا ارحموا علی من یذوب راس مالہ، او گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ کیونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ کپڑا بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا، کل ہو سکتا ہے 2 آنے مہنگا بیچ لیں۔ آج پیٹرول بیچتے ہیں آپ، ہو سکتا ہے کل پڑا 6 روپے اوپر چلا جائے اور آپ کو کروڑوں میں فائدہ ہو جائے۔ لیکن آپ اگر برف بیچتے ہیں، کل مہنگی بھی ہو گئی تو برف ہی نہیں ہوگی، بیچیں گے کیا؟ تو وہ کہتا لوگوں میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھل رہا ہے۔ کہتے جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے اور میں نے کہا صاحب مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے۔ اور اگر تو اب بروقت برف بیچ لے، اس کے بدلے درہم لے لے، دینار لے لے، پارچہ جات لے لے، کوئی جنس لے لے تو تجھے فائدہ ہے۔ اور میں بھی ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے قیام کر لوں، رکوع کر لوں، سجود کر لوں، کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں، کسی مشکل میں پھنسے ہوئے شخص کو چھڑا دوں تو یہ میری سانسیں کام آ جائیں گی۔ ورنہ یہ سوئے ہوئے بھی میری زندگی ٹوٹ رہی ہے اور میری سانسیں ٹوٹ ٹوٹ کے مجھ کو کاٹ رہی ہیں، یہ ایک آری ہے جو چیر رہی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، شیخ زادہ نے بیضابی کے حاشیے میں لکھا آپ کا قول کہ یہ سانسیں موت کی طرف اٹھنے والے تیرے قدم ہیں، تو قبل اس کے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت نہ رہے، مجھے آپ کو آج موقع ہے، آج سا بھی نے کھلے راہ بھی نے، انج ٹوک نوکھڑے ٹکڑے نہیں، ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے کار بیٹھیاں فاصلے مکنے۔ آج موقع ہے۔ وہ ایک فقیر تھا، بازار میں کھڑا رو رہا تھا تو کسی نے گزرتے ہوئے اسے رک کے کہا بابا کسی نے مارا ہے؟ کہا نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہوا، لیکن کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ بس گزرتے گزرتے لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو دل میں رحم جاگا، تو میں نے سوچا ان بندوں کی رب کی صلح نہ کروا دوں، تو میں نے اس سے بات کی، آواز آئی لے آ میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو پہ سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ میں بڑا خوش ہوا اور میں نے ان سے بات کی تو یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے، جا بابا کام کر، تجھے کیا پتا۔ تو مجھے ان کے رویے پہ افسوس ہے اور رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ وہ تو مان رہا ہے، یہ مانتے ہی نہیں، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا تو دیکھا وہی بابا قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے، تو پھر اس نے گاڑی روکی اور قبرستان میں چلا گیا۔ عجیب شخص ہے، بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے۔ آج کیا مسئلہ ہوا؟ کہا آج مسئلہ بھی کل والا ہی ہے۔ کیا مطلب؟ کہا کل گزرتے گزرتے ان کو دیکھا اور دنیا میں ایسے کھوئے ہوئے دیکھا کہ رب کو بھولے ہوئے تھے، دل میں ترس جاگا، خیال آیا ان بندوں اور رب کی صلح کروا دوں۔ وہ تو مان گیا لیکن وہی نہیں مانے، مایوس ہو گیا ان سے، تو آج ادھر نکل آیا اور آج خیال ہوا ان قبرستان والوں کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ تو دلچسپی سے پوچھا آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان گئے ہیں، وہ نہیں مانتا، آج وہ مان رہا ہے، ہم بھی مان جائیں اور اپنے آپ کو مالک کی دہلیز پہ لے آئے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا۔ آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی راہوں پہ ڈال دیں اور ایک ایک سانس ان کے نام وقف کر دیں، عزم کر کے اٹھے آج کے بعد نماز ترک نہیں ہوگی، ذکر کا چراغ روشن رکھیں گے، قرآن مجید سے وابستگی ہمارا مزاج حیات رہے گا، جئیں گے تو حضور کے لیے، مریں گے تو حضور کے لیے، پھر یہ دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی پناہوں کا نور دے۔